بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ کا نام جب اس سے پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ حضرت یونس بن متی کی دعا میں ہے۔ حضرت سعد نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یونس کے ساتھ خاص ہے، لیکن پس منظر کے لحاظ سے خاص ہے، اور مومن اس کے ساتھ دعا کریں تو عام ہے۔ کیا تم نے اللہ کا وہ فرمان نہیں سنا کہ مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں آ کر چلا گیا اور اس نے یہ خیال کر لیا کہ ہم اس پر اس معاملے میں تنگی نہیں کریں گے؟ پھر اس نے اندھیروں میں پکارا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی۔ اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہر اس شخص کے لیے وعدہ ہے جو اس کو پکارے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی موجود ہے جس میں ایک واقعہ یوں بیان ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا۔ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا مگر سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ سے عرض کی، یا امیر المومنین، کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ نہیں، مگر ہوا کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کی کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا ہوں۔ میں نے ان پر سلام کہا، انہوں نے مجھے غور سے تو دیکھا مگر جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت سعد نے کہا، نہیں، ایسا ہوا ہے۔ یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ 12 مرتبہ دونوں حضرات نے قسم اٹھائی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات یاد آئی اور آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایسا ہوا ہے۔ میں اللہ سے اس بارے میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ یقیناً میرے پاس سے گزرے تھے۔ میں اس وقت اپنے دل کی ایک بات سوچ رہا تھا جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ اللہ کی قسم، جب بھی میں اس بات کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں اور میری آنکھ اور دل کے درمیان ایک پردہ سا پڑ جاتا ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں تمہیں اس واقعے کی خبر کر دیتا ہوں۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اولین دعا کا ذکر کیا۔ پھر ایک اعرابی آ گیا اور آپ اس کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر کے قریب پہنچ کر میں نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ سے کہا کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے پہلی دعا کا عرض کیا تھا۔ پھر اعرابی شخص نے آپ کو مصروف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ ذوالنون یعنی مچھلی والے کی دعا ہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ کوئی مسلمان کسی بھی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے لائق نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اور آپ نے ان کی نسبت باپ کی طرف کی ہے، یعنی متی۔ متی یونس علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ اسی حدیث کے مفہوم کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ کسی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یونس بن متی سے افضل قرار دے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے دوسرے انبیاء سے افضل قرار نہ دو اور نہ ہی یونس بن متی پر۔ لیکن یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تواضع اور انکساری کی تھی۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔